اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ نے ہفتہ کے دن پیدا کیا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن اور درختوں کو پیر کے دن اور برائیوں کو منگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن اور جانوروں کو جمعرات کے دن اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک کے وقت میں پیدا کیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور آپ لوگ جن جن مقاصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیاب کرے، اور جو لوگ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے محبوب ان کو تنگ کر رہے ہیں، دور ہو گئے ہیں، تو آج میری ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ یا اللہ ان کے مسئلوں کو حل کر دے اور ان کے محبوب کو ان سے ملا دے، آمین۔ کیونکہ مجھے اکثر اس حوالے سے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتی، تو اس لیے میں نے آج اسپیشل ایسے لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو اس وجہ سے پریشان ہیں، جن کی پسند کی شادی ہونے والی ہے اور وہ نہیں کر پا رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پا رہے ہیں، اور یا تو جن کے محبوب ان کو لفٹ نہیں کرا رہے، دور ہو گئے، تو میں نے آج ان کے لیے خصوصی دعا کر دیا۔ اور اس کے علاوہ باقی میری دعائیں سب اپنے سبسکرائبر کے لیے خاص وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے، اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نوکریوں سے نوازیں، جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اور کھلا رزق عطا کرے اور رزق حلال عطا کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز پہلے میرے پاس ایک کمنٹ تھا، میری ایک بہن نے مجھے کمنٹ کیا کہ ان کو اور ان کے بیٹے کو کھانسی ہے، تو کوئی دعا بتا دیجئے۔ تو ان کے لیے میں نے آج ایک شروع میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ اس پہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، تو میں آج اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر کرنے جا رہی ہوں کہ جن کو کھانسی کا مسئلہ ہو، شدید کھانسی کا دورہ پڑتا ہو یا بہت زیادہ کھانسی کا مسئلہ ہے اور کھانسی ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے، کسی قسم کی بھی کھانسی ہے، تو وہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے 45 مرتبہ 45 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کے ایک دن میں، یعنی کہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو پینا ہے۔ جب بھی آپ نے پانی پینا ہے آپ نے وہی سورہ اخلاص کا دم کیا ہوا پانی پینا ہے، اور چاہے تو آپ اس کو روز نئے سرے سے عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک دن میں آپ نے 45 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا تو پھر وہ پانی پی لے سارا، نیکسٹ ڈے پھر آپ نے اسی طرح دوبارہ 45 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے، یا پھر آپ ایک بار دم کر کے رکھ لیں اور وہی پانی جو ہے آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے، اور اس پانی کو ختم نہ ہونے دیں، اس میں اور پانی شامل کرتے رہیں۔ تو یہ کھانسی کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جن کو کھانسی کا مسئلہ ہے، سانس کا پرابلم ہے، وہ اسے عمل کر کے دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ سانس کے دمے کے لیے ہے خاص کہ اگر کوئی دمے کا مسئلہ ہے تو 7 ٹائم یعنی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریض کو پلائیں جس کو دمے کا مسئلہ ہے، یعنی سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، سردی لگی ہوئی ہے، کسی وجہ سے بھی اس کو سانس میں پرابلم ہو رہی ہے، تو وہ 7 ٹائم سورہ فاتحہ بھی پڑھ کے دم کر لے پانی پہ، اور وہ پانی پھر وہ پیتا رہے جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں عملیات ایسے ہیں، دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا دم کیا ہوا پانی جیسے جیسے آپ پیتے رہیں گے آپ کو آپ کے اس بیماری سے نجات حاصل ہوتی جائے گی۔ تو چلیں آج کا جو ٹاپک ہے میں جو لے کر آئی ہوں اس کو بتا دیتی ہوں، لیکن پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جن لوگوں نے پہلی بار میرے چینل کو دیکھا ہے وہ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور اب میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کی اجازت عام ہے اور یہ ہر مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی مقصد ہو۔ خاص کر میں اب ذکر کر دوں ان لوگوں کا جو میں اپنی محبت کے حوالے سے پریشان ہیں، کہ جو لوگ محبت میں پریشان ہیں، محبوب دور ہیں یا دور ہو گئے ہیں، پاس نہیں آ رہے ہیں، لفٹ نہیں کرا رہے، رابطہ ختم کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے اور وہ یہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے ان کو کچھ ہی عرصے میں لازمی کوئی نہ کوئی یعنی کہ ان کو فائدہ حاصل ہوگا اور ان کا محبوب لازمی ان سے رابطہ کر لے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے، اور سورہ فاتحہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ باقی زندگی کا جو بھی مقصد ہے وہ آپ اس وظیفے سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے محبوب کا ذکر خاص محبت کرنے والوں کے لیے خاص اس لیے ذکر کیا کہ مجھے بہت ساری میلز آتی ہیں اس ٹاپک پر کہ ہمیں کوئی خاص، کوئی پاورفل، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے محبوب ہم سے رابطہ کریں، تو اس لیے میں نے خاص ان کے لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ اس وظیفے کو کر کے اپنا فائدہ جو ہے اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ اور باقی لوگ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں آپ لوگوں کی کیا کیا مقصد ہیں، تو جن کے لیے آپ یہ جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ یہ عمل کریں۔ اب سورہ فاتحہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ آپ سن لیں۔ آپ نے اس کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے، کیونکہ یہ 5 نمازوں کے بعد کا عمل ہے اور ہر نماز کے بعد یہ کیا جائے گا اور ناغہ نہیں کرنا۔ پہلے آپ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرنا ہے۔ فجر کی نماز جب آپ پوری ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے 71 ٹائم سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ 71 ٹائم آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اپنا مقصد ذہن میں رکھیں، اور جب آپ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یعنی کہ 71 بار 71 ٹائم ہی آپ کی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور 71 ٹائم ہی آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، درود شریف 3 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد آپ دوبارہ درود شریف پڑھیں، اور یہ کسی بھی ایک مقصد کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا فجر کی نماز کے بعد کا عمل۔ اب آپ نے ظہر کی نماز کے بعد آنا ہے، اور ظہر کی نماز جب آپ ادا کر لیں پوری تو اس ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ کو 61 یعنی 61 ٹائم پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے اپنے مقصد کو، اسی مقصد کو جس مقصد کے لیے آپ نے فجر کے بعد پڑھا تھا اسی مقصد کے لیے آپ نے ظہر کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد 3 بار آپ درود شریف پڑھ لیں۔ پھر یہ ہو گیا ظہر کے بعد کا عمل۔ اب عصر کے بعد کا عمل ہے۔ عصر کے بعد آپ نے عصر کی نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 51 ٹائم پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے فجر کے بعد پڑھا اور ظہر کے بعد پڑھا اسی طرح سے آپ اسے عصر کے بعد پڑھیں گے، یعنی دعا سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر دعا مانگنے کے بعد بھی 3 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اور بسم اللہ جو ہے وہ ہر بار پڑھی جائے گی، چاہے وہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کا عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ مغرب کے ٹائم پڑھیں گے، تو مغرب کی نماز پوری ادا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کو 41 ٹائم پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد 41 ٹائم آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد اسی طرح سے اول آخر دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد عشاء کا ٹائم آ جائے گا۔ جب عشاء کے ٹائم پر آپ نماز پڑھنے لگیں تو اس ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ کو 21 ٹائم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پوری آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے، اور پھر جب آپ اپنی ساری دعاؤں سے سب فارغ ہو جائیں پھر آپ یہ عمل بے شک کر سکتے ہیں، اپنی دعائیں پہلے مانگ لیں اور پھر اس کے بعد وظیفہ کر لیں، تو کسی خاص مقصد کے لیے، اور پھر آپ نے عشاء کے بعد جو ہے آپ کی تعداد جو ہوگی سورہ فاتحہ کی وہ 21 ہوگی، اور اسی طرح سے آپ سورہ فاتحہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، اور دعا سے پہلے اور دعا کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور اس طرح ایک دن میں 5 نمازوں کے بعد کا عمل آپ کا پورا ہو جائے گا، اور یہ عمل اس کی لمٹ نہیں ہے کتنے دن کرنا ہے، یہ آپ روزانہ کریں جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ تعالی اس کو کچھ عرصہ جاری رکھیں، لگاتار جاری رکھیں، اور اس کو کچھ عرصہ کرنے سے ہی آپ کو
اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے وہ ضرور اللہ کے حکم سے اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو پورا ہو جائے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن پریس کر دیں اور دوسروں کے ساتھ اس کا لنک ضرور شیئر کریں جن کی رسائی میرے چینل تک نہیں ہے اور اس وظیفے کو ان کو ضرورت ہے، اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بیمار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔